فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول خدا نظر کرم، 15 حروف کی نسبت سے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں 15 احکام۔ نمبر 1، میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ نمازی کے قدم سے موضع سجود تک، اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جماؤ، تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے۔ نمازی نماز میں کھڑا ہے، نگاہ رکھے گا سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے گا تو بھی کچھ ایریا تو اس کو ایکسٹرا دکھے گا نا آگے کا، تو یہ جو ایریا ہے یہ موضع سجود ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جماؤ تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے۔ اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے۔ اب موضع سجود کا اندازاً کیا فاصلہ ہے؟ تو موضع سجود کا فاصلہ اندازاً نمازی کے قدم سے لے کر 3 گز تک ہے۔ نمازی کے قدم سے لے کر 3 گز تک ہے، اس کے بعد سے آپ گزر سکتے ہیں۔ جب یہ تقریباً 10 فٹ بنے گا نا، فٹ میں 9 فٹ بنے گا۔ مسجد کبیر کا ہے یا میدان کا ہے؟ مسجد کبیر، مشہور مسجد کبیر وہ 3 ہے، ایک حرم شریف جو مکہ شریف میں ہے، دوسری مسجد نبوی مدینہ شریف میں، تیسری مسجد اقصی بیت المقدس، اور دوسرا جو کھلا میدان ہے۔ لہٰذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترہ یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترہ یعنی کوئی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے بھی گزرنا جائز نہیں۔ نمازی کے آگے سترہ یعنی کوئی آڑ ہو تو اس سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی آڑ ہے نمازی کے آگے تو آپ گزر سکتے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سترہ کم از کم 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے۔ کم از کم 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے، یہ منیمم کرائٹیریا ہے سترے کا۔ سترہ، امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، یعنی امام کے آگے سترہ ہو تو اگر مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گنہگار نہ ہوگا۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے آگے سے اگر گزر جائے تو گنہگار نہ ہوگا۔ درخت کا، آدمی کا اور جانور وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے تو یہ بھی سترہ بن جائے گا۔ تو سترہ درخت کا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے سترہ۔ کوئی چیز آڑے ہونی چاہیے نمازی کے آگے۔ جی
آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جائے جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو. اگر کسی آدمی کو آپ سترا بنا رہے ہیں، کسی آدمی کو آپ بولے کہ آپ ادھر آ جائیں مجھے گزرنا ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھے کہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو. اگر نماز پڑھنے والے کے عین رخ کی طرف، اس کے چہرے کی طرف کسی نے منہ کیا تو اب کراہت نمازی پر نہیں، اس منہ کرنے والے پر ہے. جس نے نمازی کی طرف منہ کرا وہ گنہگار ہوگا. لہذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھنے میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کے عین پیچھے کی جانب اگر کوئی اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کی طرف آپ اپنا منہ کریں گے تو گنہگار ہوگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.